نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی وہ کچھ سکھلائیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا ہے، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم صبح کی نماز پڑھا کرو تو پھر جب تک سورج نکل نہ آئے تب تک کوئی اور نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان اپنے سینگ جو ہے وہ سامنے کر دیتا ہے۔ پھر تم عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد رک جاؤ حتیٰ کہ سورج غروب نہ ہو جائے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو بھی شیطان جو ہے وہ اپنے سینگ سامنے کر دیتا ہے اور ان سینگوں کے درمیان میں سے سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جو اوقات ہوتے ہیں اس میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نماز، اپنی جو ہے رکوع، سجدہ اور قیام تینوں سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نمبر 1 تو جب سورج نکلتا ہے یعنی کہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے کوئی بھی ایسی عبادت جس میں رکوع ہو، قیام ہو اور سجدہ ہو وہ نہیں کی جا سکتی، اسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اصل کے بیچ میں ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ یہ زوال کا ٹائم ہے، کہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ رات کے جو 12 بجتے ہیں تو تب بھی کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ کہا جاتا ہے زوال کا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صبح اپنا دن کے وقت جو ہے جب دن کے 12 بجتی ہیں تو شاید تب تو لوگ اتنی احتیاط نہیں کرتے، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ رات کا 12 بجے کا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زوال کا ٹائم ہے۔ جبکہ حدیث کے بیچ میں جو ہے وہ اس کے برعکس آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال کے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ اوقات بتائی ہیں جن میں اللہ کے نبی نے عبادت کرنے سے، رکوع، سجدے اور قیام والی منع کیا ہے۔ نمبر 1 تو جب وہ سورج یعنی کہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ سورج جو ہے وہ نکلتا ہے تو وہ شیطان کے سینگ جو ہے ان کے درمیان میں سے نکلتے ہیں، چونکہ سورج نکلتا ہے تو وہ سینگ اپنے اس کے آگے کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں سورج کی، جب وہ نکلا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے جو ہے وہ سجدہ یعنی کہ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اب اس سورج کو جو ہے اپنا خدا مانتے ہیں، اسی سے مناجات کرتے ہیں اپنی، وہی سمجھو کہ اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک ان کا رب جو ہے وہ سورج ہے۔ ایسے ہی جب سورج، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ سورج جو ہے غروب نہ ہو جائے، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ بھی شیطان جو ہے اس کے سامنے اپنے سینگ کر لیتا ہے، سورج جو ہے وہ ان سینگوں کے درمیان میں سے غروب ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اوقات سے جو ہے ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ ان دونوں اوقات کے بیچ میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ عبادت بالکل بھی نہیں کرنی بلکہ احتیاط کرنی ہے۔ یعنی کہ جو 3 اوقات ہیں ان کے بیچ میں سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے سے بھی منع کر دی ہے۔ کیا وجہ؟ صرف یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مشرک لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ اس کو سورج اور کو اپنا طلوع ہوتے اور غروب ہوتے ہوئے جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے۔ جب سورج نکل رہا اور اس کی ٹکیا جو ہے وہ نکل رہی ہو، جب وہ نکل کر باہر آ جائے گا تو تب جو ہے وہ آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورج جب بالکل سر کے اوپر ہو یعنی کہ سیدھا، ایسا اکثر جو ہے وہ دن کے 12 بجے یعنی کہ اس طریقے سے ہوتا ہے، جب دن کے 12 بجے ہیں کہ سورج جو ہے بالکل سر کے اوپر سیدھا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کوئی بھی جو ہے رکوع اور سجدے والی عبادت وہ نہیں کر سکتے۔ اور جب سورج کی ٹکیا جو ہے وہ غروب ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جب بالکل غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، اور صبح فجر کی نماز جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہے وہ ادا کر لی جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں
یا کسی کی آنکھ نہیں کھلتی یا بعض دفعہ جو ہے وہ آنکھ کھلی ہوتی ہے تو تب سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر سورج نکل رہا ہے تو ادھر سے آپ جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، اللہ کو سجدے کرنے لگ جائیں، اس کے سامنے رکوع کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تب آپ انتظار کریں گے جب سورج کی ٹکیا بالکل باہر نکل آئے گی تو تب جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ اور ایسے ہی غروب کا ہے، لیکن ان سارے تینوں اوقات کے بیچ میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی کہ یہ ساری عبادت جو ہے وہ یہ رکوع اپنا کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ عبادت جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یعنی کہ خانہ کعبہ کے بیچ میں جو ہے یہ ساری عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو صرف خانہ کعبے کے بیچ میں جو ہے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ وہاں پہ یعنی کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہاں ممنوع نہیں ہے عبادت کرنی، وہاں 24 گھنٹے جو ہے وہ عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ عبادت جو ہے ان تینوں اوقات کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ اپنی عبادت کے جو اوقات ہیں کہ کیا ہم واقعی یہ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں یا اس کے برعکس جو ہے یعنی کہ غلطیاں اور کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا مطلب کرتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب تک کسی بھی چیز کا علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معافی دے دیتے ہیں، لیکن جب انسان کو کسی بھی بات کا علم ہو جائے اور اس کے باوجود بھی اس کے اوپر وہ عمل نہ کرے تو اس سے اس کا مواخذہ جو ہے وہ ہوگا، اس کو اس کے متعلق جو ہے ضرور پوچھ گچھ اسے کی جائے گی۔